آج ہر ایک انسان کا دل بے چین ہے۔ زندگی کے مسائل، زمانے کی تنگیاں اور دل کی بے قراری انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ لیکن سنو، سکون کا حقیقی راستہ وہی ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دکھایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر میرا اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ہے۔ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ملے گا، دلوں کو چین و قرار ملے گا۔ آج ہمارا دل پریشان اس لیے ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں۔ لوگوں سے امیدیں رکھ کر ہم نے خود کو ٹوٹنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ہم نے خود کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جب سے ہم نے لوگوں سے امیدیں وابستہ کی ہیں۔ ہر طرف سے بے وفائی ملی۔ جب سے ہم نے لوگوں سے امیدیں وابستہ کی، ہمیں ہر طرف سے بے وفائی ملی، ہر طرف سے دھوکہ ملا، ہر چہرے کے پیچھے دھوکہ پایا۔ راتوں کو آنکھوں سے نیند چھین لی گئی۔ دل ایسا ٹوٹا کہ جیسے کسی پتھر سے کچل دیا گیا ہو۔ ہم نے چاہا کہ کوئی ہمیں سمجھے، ہم نے چاہا کوئی ہمیں سمجھے، کوئی ہمارے دکھوں کو سمجھے، کوئی ہمارے دردوں کو سمجھے، لیکن ہر کسی نے ہمیں اپنے مطلب کے لیے ہی استعمال کیا۔ زندگی کا سکون چھین لیا گیا اور دل ایسا بوجھل ہو گیا کہ سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ کاش ہم سمجھ جاتے، کاش ہم نادان لوگ سمجھ جاتے کہ سکون اللہ کے قریب ہونے میں، سکون اللہ کے نزدیک ہونے میں، لوگوں کی محبت میں سکون نہیں ہے۔ دھوکہ دینے والے چہرے رات کے اندھیروں میں ہمارے خوابوں کو بکھیر دیتے ہیں، دھوکہ دینے والے رات کی تاریکیوں میں، اور ہم انہی کے بارے میں سوچ کر اپنی راتیں ضائع کر دیتے ہیں۔ انہی دھوکہ دینے والوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور اپنے وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ لوگ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور ہماری تکلیف کسی کو محسوس نہیں ہوتی میرے بھائیوں، ہمارے درد کسی کو محسوس نہیں ہوتے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دل کے سکون کے لیے اللہ کی طرف لوٹ جائیں، دل کے قرار کے لیے اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، جو ہمارے درد کو سمجھے گا وہ میرا اللہ ہی ہے، جو ہمیں سکون دے گا وہ اللہ ہی ہے۔ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، یہ دنیا فراڈ کی جگہ ہے، اور جب تک ہم لوگوں سے امید لگاتے رہیں گے ہمارا دل اسی طرح پریشان ہی رہے گا، اسی طرح اداس ہی رہے گا۔ اب ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا، اپنی امیدوں کو لوگوں سے ہٹا کر اپنے رب پر رکھنا ہوگا، کیونکہ وہی ہمارا اصل سہارا ہے، جسے رب العالمین کہا جاتا ہے، جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ وہی ہمارا سب کچھ ہے، وہی ہمیں حوصلے دینے والا ہے، وہی ہمارا اصل سہارا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، زمین کا چپا چپا چھان مارو، تمہیں کہیں سکون نہیں ملے گا۔ کریا کریا وادی وادی چھان مارو، تمہیں کہیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ اگر سکون لینا ہے تو میرے دروازے پر آنا ہوگا، اگر سکون لینا ہے تو میری چوکھٹ پر آنا ہوگا۔ میری چوکھٹ ہی تمہیں سکون دے سکتی ہے، اور میری چوکھٹ تمہیں بھلا بھی رہی۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، ہر طرف فریب ہے، ہر طرف بے وفائی ہے۔ ہم سکون کی تلاش میں بھٹکتے ہیں، ہم سکون کی تلاش کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن سکون ہم سے دور بھاگتا ہے۔ ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا میرے بھائیوں، ہر شخص سے امیدیں لگائیں، لیکن ہر جگہ مایوسی ملی، مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ راتوں کو جاگتے رہے، دل کو سمجھاتے رہے، لیکن یہ دل کسی کی بات سنتا ہی نہیں۔ یہ دنیا کی رونقیں، یہ عیش و عشرت، یہ سب ہمیں لمحہ بھر کے لیے خوشی دے سکتی ہیں، ایک لمحے کے لیے خوشی دے سکتی ہیں، لیکن سکون کا راستہ کہیں اور ہے۔ یہ دنیا کی رونقیں ہمیں ایک لمحے کے لیے، جیب میں پیسہ آ جائے بندہ ایک لمحے کے لیے سکون کی سانس لے پاتا ہے، لیکن
اصلی سکون کہیں اور ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے بغیر زندگی ویران ہے۔ پھر چاہے جتنا بھی پیسہ کما لو، جتنی بھی جائیدادیں بنا لو، جتنے بھی رقبے بنا لو، جتنے بھی مربع اکٹھے کر لو، جتنی بھی کوٹھیاں لے لو، جتنی بھی گاڑیاں لے لو، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے بغیر تمہاری زندگی ادھوری، اللہ کے بغیر تمہاری زندگی ویران ہے۔ جیسے ریگستان میں کوئی درخت نہ ہو، اللہ کے بغیر ہماری زندگی ایسے ہی ہے۔ ہم نے اپنی خوشیاں دوسروں سے وابستہ کر دی، اور جب انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا جس سے ہم نے اپنی خوشیاں وابستہ کی تھی، جب انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو دل ٹوٹ گیا، آنکھیں نم ہو گئیں اور زندگی بوجھ سی لگنے لگی۔ اللہ بار بار بلا رہا ہے، اللہ بار بار بلا رہا ہے، لیکن ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے، ہم دنیا کی طرف جا رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کی طرف لوٹتے ہیں تو سکون ہمارے قریب آتا ہے، قسم ہے اللہ پاک۔ جب ہم اللہ کی طرف لوٹتے ہیں سکون ہمارے قریب آتا ہے۔ بتاؤ، جب تم نماز پڑھتے ہو کتنا سکون ملتا ہے، جب قیام میں کھڑے ہوتے ہو اللہ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہو کتنا سکون ملتا ہے، جب تم رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم کی تسبیح بیان کرتے ہو کتنا سکون ملتا ہے، جب تم اپنی پیشانی اللہ کے حضور جھکاتے ہو کتنا سکون ملتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ سبق تم لوگوں نے کیوں نہ سیکھا؟ حضرت علی نے فرمایا تھا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے، میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ تو سکون ہمارے قریب آتا ہے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، سکون ہمارے قریب آتا ہے، دل کے زخم بھرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر ایسے لگتا ہے کہ اب کوئی حوصلہ دینے والا مل ہی گیا ہے۔ دنیا کی تنگیاں ختم نہیں ہوں گی میرے بھائیوں، لیکن اللہ کی چوکھٹ پر سر رکھ کر انسان کو وہ طاقت ملتی ہے کہ وہ ہر درد سہ لیتی ہے۔ اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے کہ انسان کا ہر درد پی جاتی ہے، اپنے اندر ختم کر دیتی ہے درد کو۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو میرے بھائیوں تو دنیا سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یہ دنیا تمہیں دھوکہ دے گی، دنیا تمہیں دھوکہ دے گی، لیکن اللہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا، کبھی مایوس نہیں کرے گا میرا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کی شہرک سے بھی قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ اس کی شہرک بھی اس کی اتنا قریب نہیں ہے۔ بس مجھے ایک بار پکارو تو صحیح، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہارے سجدوں کو قبول کروں گا، میں تمہاری ہر ایک دعا کو قبولیت کا شرف عطا کروں گا۔ تو جب اللہ خود فرما رہا ہے تم مانگو میں تمہیں دوں گا، تو کیوں نہ ہم اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دیں، ہم اس پاک دل کو اللہ کے سپرد کر دیں، کیوں نہ اپنی بے قراری کو اس کے ذکر سے ختم کر دیں۔ یاد رکھو، سکون کا راستہ صرف اللہ کی طرف ہے، اور جو اللہ کی چوکھٹ پر آ گیا وہ دنیا کے ہر غم سے آزاد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان لانے والے لوگ ہیں جو اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، مطلب کہ اندھی دھند محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ محبت ہے جو دنیا کی محبت سے زیادہ پاکیزہ، زیادہ مخلص اور زیادہ گہری ہے۔ یہی وہ محبت ہے جو ایمان والا اپنے رب سے کرتا ہے، اس قدر گہری محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ محبت ہے جو دلوں کو اللہ کے در پر جھکانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کو نماز کے لیے بلانا نہیں پڑتا، پھر ایسے لوگوں کو نماز کے لیے اٹھانا نہیں پڑتا، ان کے دل خود انہی مسجد کی طرف کھینچ کر لاتے ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کون سے لوگ ایمان لانے والے، کون سے لوگ اللہ سے اندھی دھوند محبت کرنے والے، جب یہ لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی دل کی دھڑکنیں اللہ کے ذکر میں ڈوب جاتی ہیں، ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور ان کا دل سکون پانے لگتا ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی محبت کو چھوڑ کر اللہ کی محبت کو چن لیا۔